TNN TV کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عوام نے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کو خوش آئند قرار دے دیا۔ حکومت نے ویڈیو کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے، شاہد خاقان عباسی۔ عمران خان کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں، کس نالائق کو لے آئے، بلاول بھٹو زرداری۔ ملک ہول سیلرز نے صوبائی حکومت کو دودھ کے نرخوں میں اضافے کے لیے 2 روز کا الٹیمیٹم دے دیا۔ فلم اور ٹی وی کی نامور اداکارہ ذہین طاہرہ طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اینڈریو شیئر کا کینیڈین وزیر اعظم کو خط، کاربن ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین حکام کی چین میں جاسوسی کے الزام میں قید کینیڈین مائیکل کوورک سے ملاقات۔ جنگلات میں آتے زدگی پکان گیکم کی فرسٹ نیشن کو ریسکیو کر لیا گیا، اونٹاریو حکومت۔ سوپ ایئر لائن کی گزشتہ 5 دنوں میں 2 درجن کے قریب فلائٹس منسوخ۔ واشنگٹن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، معمولات زندگی متاثر۔ قیام امن کے لیے طالبان اور افغان وفد کے درمیان روڈ میپ پر اتفاق۔ امریکی بدماشی ایران کے جوہری بحران میں اضافے کی وجہ ہے، چین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کو عوامی حلقوں کی جانب سے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کے ملکی حالات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان 22 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ دیگر امریکی عہدیداروں سے ملاقاتوں اور مصروفیت سے متعلق شیڈول طے کیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا شیڈول طے پا گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ 3 روزہ ہوگا۔ وزیر اعظم 21 جولائی کو امریکہ پہنچیں گے، جبکہ 22 جولائی کو ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات 45 منٹ کی ہوگی۔ عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات 1 on 1 اور وفود کی سطح پر بھی ہوگی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کو عوامی حلقوں کی جانب سے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کے ملکی حالات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک شہری رشید احمد چغتائی کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ وہ ذاتی نہیں بلکہ ملکی مفاد کی بات کریں گے۔ اگر عمران خان امداد کی نہیں تجارت کی بات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ پاکستان کا یہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا عمران خان، میری نظر میں، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا۔ باقی یہ کسی سٹ کے اوپر دیکھ کے نہیں بات کرے گا، جا کے ان کی آنکھوں میں اور کی زبان میں بات کرے گا۔ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے وہاں بات نہیں کرے گا، اس کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یہ مجھے حکومت دلائے گا امریکہ یا میرے ساتھ یہ کرے۔ یہ اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرے گا۔ جب یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرے گا وہ سنیں گے، اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت بہت ہے، افغانستان کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، قطر کے حوالے سے، یہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ابھی سے جو اسلامک سمٹ OIC کا وائس جو تقریر کی تھی وہ بھی ایک مثالی تقریر تھی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلقات سے یعنی پازیٹیو جو امپیکٹ پڑے گا ہمارے تعلقات میں، اور یہ ہماری معیشت میں اگر یہ کہے گا کہ ہمیں آپ معیشت ایڈ نہیں چاہیے، آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں، ہماری معیشت کو مضبوط کریں، تو اس سے لازمی بات ہے جب معیشت کی مضبوطی کی بات آئے گی تو یہ ڈالر معمولی بات ہے، ڈالر کا تو امریکہ کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا اندرونی معاملات کے ساتھ ہے۔ ایک اور شہری نعمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے آنے کے بعد سفارتی سطح پر بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں ایران اور سعودی عرب قابل ذکر ہیں۔
और दौरे अमेरिका से जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर थे अब उनमें पेशरफ्त होगी। अमेरिका को तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। देखिए जी, जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान के आने के बाद जो गवर्नमेंट की जो सबसे जो बेसिक कामयाबी थी वो जो इंटरनेशनल फॉरेन उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से थे, जिसमें हमने बड़ी अचीवमेंट की रिगार्डिंग ईरान के हवाले से भी, सऊदीया के हवाले से भी। और मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि जो इमरान खान का विजिट है अमेरिका का, वो पाकिस्तान और अमेरिका के जो काफ़ी अर्से से एक सर ताल्लुकात चल रहे थे उसमें बड़ी एक पेशरफ्त होगी कि पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। डेफिनेटली उनकी कुछ डिमांड्स होंगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन शायद वो पहले की तरह वाली डिमांड्स ना हो, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है रिगार्डिंग तालिबान साथ जो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं इन अफ़गानिस्तान, वो सिलसिले में डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। एहसन मकबूल राना का कहना था कि हम दुआ करते हैं कि ये दौरा आवाम के लिए बेहतर साबित हो। हम इस बारे में ये कह सकते हैं कि अल्लाह करें जो भी हाल बने पाकिस्तान और हमारी आवाम के लिए बेहतर हो। कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने कल वीडियो के मामले पर सबसे बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ने वीडियो का दिफा करना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने कल वीडियो के मामले पर सबसे बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ने वीडियो का दिफा करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अपने तौर पर वीडियो को चेक करा चुकी है, इसने वीडियो का फोरेंसिक करा लिया है। हुकूमत को भी पता है कि वीडियो ठीक है, तभी इमरान खान ने कहा कि वीडियो से हुकूमत का ताल्लुक नहीं, अदलिया इसे खुद देखे। ये बयान इसलिए दिया गया कि हुकूमत को पता चल गया कि वीडियो में कोई टैपरिंग नहीं है। वज़ीर आज़म के तौर पे भी दर्जनों यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन कल सबसे बड़ा यू टर्न लिया और 4 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि हुकूमत का कोई ताल्लुक इस वीडियो से नहीं है। ये जुडिशरी जाने और वो जाने तो इसके पीछे क्या हालात हैं। बात बड़ी सीधी है कि हुकूमत ने इस वीडियो का ऑडिट कराया। ये मुश्किल नहीं होता, वीडियो चेक करनी आधे घंटे का। फोरेंसिक ऑडिट का लफ्ज बड़ा यहां पर हर शख्स इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म साहब का भी फेवरेट लफ्ज है, उनके वज़रा माशाअल्लाह जो ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है मुल्क में कर्जों पर, उसमें भी फोरेंसिक ऑडिट का जिक्र है। हालांकि मैं आपको हकीकत बताता हूं, इनमें से कोई शख्स भी फोरेंसिक ऑडिट की हकीकत से वाकिफ नहीं है। बहरहाल हुकूमत ने इस वीडियो का ऑडिट कराया। ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हकायक पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शाहिद खाकान ने कहा कि सबूत अवाम की अदालत में रख दिया है, जिससे नवाज शरीफ की सजा कानूनी और इखलाकी तौर पर खत्म हो गई है। उन्हें जो सजा दी गई उसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। हमने वीडियो पेश की मगर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, वीडियो से कतई इनकार नहीं किया गया। हमने जो वीडियो पेश कर दी वो ही काफी है, मजीद वीडियोस की जरूरत नहीं। हालांकि नून लीग के पास इसके अलावा भी कई वीडियोस हैं मगर किसी इदारे से इख्तिलाफ नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि ये सियासी मुकदमात हैं, इस पर सुमोटो लेना चाहिए कि मातहत अदलिया में क्या हो रहा है। IMF की रिपोर्ट्स और वजीर खजाना की रिपोर्ट्स में तजाद है। IMF की रिपोर्ट पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, इस तजाद को अवाम के सामने रखेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का रूए रवा, जो जजमेंट उसके खिलाफ दी गई है इस अदालत में, जिसके जज ने टेप पर एतराफ कर लिया, जिस टेप की हकीकत से सब वाकिफ हैं, उस जजमेंट का कोई ना कानूनी जवाज है, ना कानूनी हकीकत है, ना इखलाकी हकीकत है। तो ये जजमेंट अब नल एंड वॉइड है। इसका तरीका ये खुद आला अदालतों को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। हमने मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है, हकायक उनके सामने रख दिए। लोएदीर में जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम के दिलों में वो ही जिंदा रह सकता है जिसने अवाम को अपना माना हो। इमरान खान को सेलेक्ट करने वाले परेशान है, किस नालायक को ले आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ اس نالائق کو لے آئے ہیں۔ لوئیدیر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عوام کے دلوں میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے عوام کو اپنا مانا ہو۔ کیا آج کوئی ضیاء الحق اور پرویز مشرف کا نام لینے والا ہے؟ ضیاء اور مشرف کا دور صرف سیاہ دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ عمران خان انصاف کی بات کرتے تھے۔ آج ان کی سیاست انتقام کی سیاست ہے اور آج ہمارا مقابلہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہے جو ہمارے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لوگ پہلے ہی سال اس حکومت کے جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ پریشان ہے، یہاں تک کہ عمران خان کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں۔ ملک کس نالائق کے حوالے کر دیا اور آج ان کی نالائقی کو چھپانے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس عوام دشمن بجٹ میں بجلی و گیس، دالیں، ڈالر، پیٹرول، دودھ اور دوائیں مہنگی کر دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کو خوشحال کرنے کی بات کرتے تھے، آج عوام کو معاشی بحران میں ڈال دیا ہے۔ یہ کہتے تھے لوگ مجھ ایماندار کو اس قدر ٹیکس دیں گے اور جب وزیر اعظم بنوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ عمران خان میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے، آج میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ کہتے تھے خودکشی کر لوں گا، لیکن آج معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑا کر دیا گیا، جس سے ہمارے ادارے کو بلا وجہ متنازع بنایا جاتا ہے۔ آج بھی قبائلی علاقوں کے الیکشنز میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر جنرل ضیاء الحق کو ضرورت نہیں پڑا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر بھیجنا، اگر جنرل مشرف کو ضرورت نہیں پڑا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑے کرنے کا، انہوں نے بھی دھاندلی کیا، مگر اس حد تک انہوں نے اداروں کو متنازع نہیں بنایا، انہوں نے ادارہ کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑے نہیں کیے تھے۔ 2008 اور 2013 میں جب دہشت گردی عروج پہ تھی تب بھی ہم نے فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑا نہیں کیا تھا۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا عمران خان سن لو، میری پارٹی یا خاندان کو جیل بھیج دو، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی 18ویں ترمیم اور جمہوریت پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا مشن جاری رکھوں گا۔ عوام میری ہمت اور سرمایہ ہیں، ہم سب مل کر قائد اور بھٹو کا پاکستان بنائیں گے۔ اس ظالم نئے پاکستان سے جان چھڑانی ہے۔ ہمارے ادارے کو، آپ کے ادارے کو متنازع کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کے صاف و شفاف الیکشنز ہے؟ اب دیکھیے قبائلی علاقوں میں الیکشنز چل رہے ہیں اور الیکشن کے دوران سیکشن 144 لگایا جاتا ہے۔ کون سا صاف و شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں جب سیکشن 144 لگائے ہوا ہے؟ اور وہ بھی جب سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہوگا۔ PTI کے سارے امیدوار آزادی سے اپنے کیمپین چلا رہے ہیں، باقی سب کو، ہمارے امیدواروں کو، اپوزیشن کے سارے امیدواروں کو سیکشن 144 کو بہانہ بنا کے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کچھ بات کریں گے ملک ہول سیلرز ایسوسی ایشن نے صوبائی حکومت کو دودھ کے نرخوں میں اضافے کے لیے 2 روز کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کی خوراک کی اشیاء کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، ہم 4 ماہ سے خوار ہو رہے ہیں مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی مہنگائی اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، مگر حکام بالا کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی خود ساختہ قیمتوں کو کم کرانے میں سنجیدہ نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسی تبدیلی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے چیزیں غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں۔ ملک ہول سیلرز ایسوسی ایشن نے صوبائی حکومت کو دودھ کے نرخوں میں اضافے کے لیے 2 روز کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کی خوراک کی اشیاء کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم 4 ماہ سے خوار ہو رہے ہیں مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر اور متعلقہ انتظامیہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر قیمتوں کا تعین کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عوام کا خیال کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک دودھ فروش بلال نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہول سیلرز کی طرف سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ ریٹ بڑھانے کی وجہ تو بیسکلی بھینس والوں نے بڑھایا ہے، دکانداروں نے تو نہیں بڑھایا، لیکن بیسکلی بھینس والوں کو پڑتا کھاتا نہیں ہے، ان کو بارے میں نہیں آتا، یہ جو ریٹ جو ہے بہت مشکل ہے ان کا چلانا، یہ وجوہات ہیں۔ ایک خریدار خالد کا کہنا تھا کہ دودھ مہنگا بیچنا دکانداروں کی مجبوری ہے کیونکہ ہر اشیاء پر پیسے بڑھ گئے ہیں۔ پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے سبب دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھو، جو چیزیں مہنگی ہوں گی پیچھے سے یہ تو مجبور ہیں، یہ منڈی سے اب نقصان کر کے دودھ بیچتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم تو 24 گھنٹے دیکھتے رہتے جو حال ہے منڈی میں، اتنا مہنگا پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، ڈالر مہنگا، تو کہاں جائیں یہ بندے؟ سوچو بتاؤ کیا بندہ کر رہے ہیں؟ کل سنا تھا اور مہنگا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کو پتا جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے ٹیکس لگے بھی تو منی بجٹ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو حالات ہوں گے ملک ہے۔ ایک اور خریدار وہاب الدین نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومت کے نسبت تبدیلی کے دور حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، تاجروں کے پاس کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو عوام کا خیال کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ واضح رہے، ملک کے دیگر شہروں میں ملک ہول سیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے دودھ و دہی کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف ایک دودھ ہی اکیلا مہنگا نہیں ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ اس حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کاروبار ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، کسی بزنس مین کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہے گا کاروبار نہیں ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس کی وجہ حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں، اور یہ عوام کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہیں، سمجھے نا؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس سے پچھلی گورنمنٹ جو تھی جس پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جی وہ ایک کرپٹ حکومت تھی، عام عوام کو تو اس کرپٹ حکومت کے دور میں زیادہ سہولیات تھیں، سب چیزیں سستی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور انہیں عوام کا خیال کرنا چاہیے، خاص کر جو کمزور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا، اور اتنے یعنی کہ بجلی کے بل، دیگر چیزیں، مطلب یہ ہے کہ زندگی بہت تنگ کر دی ہے انہوں نے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ ذہین طاہرہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ ذہین طاہرہ نے پی ٹی وی سمیت نجی چینلز کے مختلف ڈراموں میں لازوال کردار نبھائے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ ذہین طاہرہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ ذہین طاہرہ نے پی ٹی وی سمیت نجی چینلز کے مختلف ڈراموں میں لازوال کردار نبھائے۔ اداکارہ ذہین طاہرہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 60 کی دہائی میں کیا اور ڈرامہ سیریل خدا کی بستی، عروسہ، دستک، ماسی اور ملکہ، شمع، دل دیا، دہلیز اور کہانیاں سمیت 800 سے زائد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ کچھ ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ 2013 میں ذہین طاہرہ کو پاکستان ٹیلی ویژن میں گراں قدر خدمات انجام دینے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔